رحمت کے بندے جو آسمان سے زمین کی طرف ترقی، جس میں کائنات کی ہر چیز خدا تیرے فضل تیرے رحم سے معمول ہوں گے، تیرا شکر ادا کر خدا بڑے ایمان سے خدا تیرے خادم آج جو تیری آواز کو لے کر تیرے تخت کے سامنے خدا خدا آ رہا ہے، اپنے خادم کو بچا کر خدا خدا اپنے مدے میں سے سوکھتا ہوا کوڑا اس کی زبان میں رکھ، تاکہ بولنے والا وہ نہیں بلکہ خدا تیرا پاک تیرے خادم کی زبان بن جائے، جو بولے تو تیری قدرت سے بولے خدا اس کے کلام کے وسیلے سے آج روئے زمین میں لٹکنے کی اس عبادت میں جتنے لوگ شامل ہیں ان سب پر خدا کلام کا ایسا بیج بونے دلوں میں کہ وہ 100 کا پھل جائے، اور تیرے کلام سے خدا خدا تیرے منہ کی باتوں سے خدا خدا لوگ برکت پائیں، تاکہ تیری قدرت تیرا جلال ظاہر ہو۔ اب تک کے لیے خدا خدا تیرے لوگوں نے جن لوگوں نے اپنے منہ اور دل کا نذرانہ ذریعہ گیتوں زبوروں میں ادا کیا ہے، تم نے خدا خدا ہماری حمد و ثنا ہماری ستائش کو سنا۔ خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ خدا خدا نے یقیناً اپنے لوگوں کو آج تک جن جن لوگوں نے اپنے خود اور دل کا نذرانہ تیرے مسئلے پر ادا کیا ہے خدا یقیناً پر اسی طرح ان کے گھر گرانوں پر اسی طرح خدا خدا جب لوگ ڈے کی میٹنگ میں آئے تو خدا تیری قدرت سے ٹھنڈا ہوتی چلی، تیری قدرت سے خدا برکت آئے، تو ہی مالک اور تو ہی خالق ہے، تو ہی ابتدا ہے، تو ہی انتہا ہے، تیرے ہی نام سے خدا عبادت کا آغاز کیا گیا ہے۔ قدرت والے خدا اب بڑے ایمان سے خدا ان لوگوں کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں جو لیٹر ڈے کی اس آئیڈی کو چلا رہی ہے، خدا ان کو حکمت دلائی سبر سے معمول کر، اور خدا روئے زمین میں جہاں کہیں سے بھی خدا تیرے لوگ تیری عبادت میں شامل ہیں، اور خدا تو ان کے ساتھ خدا جنت کی ساری وہ خدا بحالی پر تیری نظر رہی، اور خدا ہر طرح کی رکاوٹ کو دور کر دینا، اور تاکہ روح سچائی سے خدا تیرے لوگ آج برکت پائیں، روح سچائی سے تیرے پاس آتے اور تیرے نام کو جلال دیتے چلے جائیں۔ اسی طرح خدا خدا اپنے نام کا ایک ایک رحم اور فضل کا یہ سب مانگ لیتا ہوں تیرے بیٹی یسوع مسیح کے نام سے سن اور بخش دے، آمین۔ آمین۔ اللہ کے پاس خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ابھی وقت ہے کہ ہم خداوند کی آواز کو سنیں، اس کے زندہ پاک نام کو سنیں، تو میں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ڈاکٹر جون جوزف کو دعوت دیتی ہوں کہ ویلکم کہتی ہوں کہ وہ آئیں اور آج کا پاک کلام تشریف لیں۔ قدوس مہربان خداوند، جیسا کہ پاسٹر عاشق نے ہمارے لیے خداوند مانگا ہے، ہم اسے قبول کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ویسا ہی ہو، یسوع نام کے وسیلہ سے، آمین۔ بھائیو، جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہم ریولیشن کی کتاب پڑھ رہے ہیں، مکاشفہ کی کتاب، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم دوسرے باب پر ہی ہیں، اور یہ والا مکاشفہ جو ہے یہ ان تمام مکاشفاؤں سے بالکل فرق ہے۔ اس سے پہلے بہت سے ریولیشن ہو چکے ہیں اور آج بھی ہو رہے ہیں، مکاشفے آج بھی ہو رہے ہیں۔ ان ریولیشن میں اور اس ریولیشن میں فرق جو مقدس یوحنا عارف رسول نے لکھا، وہ فرق یہ ہے کہ ریولیوشنری جو مشنیں ہیں وہ اپنے اپنے کردار ایک دوسرے کے ساتھ نبھا رہے ہیں،
اور ایک دوسرے کو ختم کرنے کے در پر ہیں، لیکن خداوند کا ریولیشن، جو خداوند کا مکاشفہ ہے، وہ مکاشفہ جو ہے وہ ہمیں 7 کلیسیوں میں نظر آتا ہے، اور ان 7 کلیسیوں میں ہم اپنے آپ کو اگر دیکھیں تو ہمیں نصیحت کے طور پر یہ باتیں موجود ہوں گی، اور اس طرح خداوند کا جو ریولیشن ہے وہ مہروں پر اور نرسنگوں پر اور افسوس پر ختم ہوتا ہے۔ تو پہلا ریولیشن جو ہوا وہ یہ تھا کہ جیزس پیدا ہوئے تھے، اور آپ نے دیکھا تھا کہ اس کے بارے میں کہ بچے جو ہے وہ مار دیے گئے تھے، اور اس ریولیشن میں ہمیں ایک زندگی، نئی زندگی دی گئی تھی۔ دوسرا جو ریولیشن ہوا ہے وہ رومنز کے وقت میں ہوا ہے، آلموسٹ 70 ایئرز آفٹر جیزس کرائسٹ ریزریکشن۔ تو یہ جو ریولیشن ہوا ہے یہ مسادہ میں ہوا تھا 1974 میں۔ مسادہ وہ جگہ ہے جو جارڈن کا ایک شہر ہے، جارڈن کا ملک آپ جانتے ہیں، اردن کا ملک، اس میں ایک جگہ ہے مسادہ، آج بھی وہ ہے، یہاں پہ وہ ریولیشن ہوا تھا۔ اور 74 ایئرز کے بعد 60 ایئرز اور نکل گئے، جبکہ ایک جوش لیڈر نے ریولیشن پیش کیا تھا، اس کا نام تھا کوسیبا نام تھا، اور اس کے ریولیشن نے رومنز کے اگینسٹ جو قدم اٹھائے تھے وہ اپنے آپ کو سوسائڈ کرنے میں اور اپنے آپ کو ان سے علیحدہ کرنے میں، کیونکہ خدا کے قانون انہیں دیے گئے تھے، اور جب وہ قانون جو ہیں وہ رومنز نہیں مانتے تھے تو اس طرح انہوں نے اپنے جسموں کو آگ کے ذریعے، قتل کے ذریعے، سوسائڈل کے ذریعے ایک ریولیشن لانے کی پیشکش ظاہر کی تھی۔ وہ کیسے ہوا تھا کہ وہ روم جو ہے وہ پیلسٹینین کے ساتھ مل کر کس میں جو کنفلکٹ پیدا کرتا ہے وہ رچ اور پور میں، غریب اور امیری میں جو تھا وہ فرق جو ہے وہ پیدا کیا تھا، اور وہ فرق جو تھا وہ دنیاوی تھا۔ یہ باتیں آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو فرق مذاہب کے ذریعے اور فرق ملکوں میں فرق طریقے کے ذریعے ادا ہو رہی ہیں۔ لیکن جو جان عارف کا مکاشفہ ہمارے درمیان میں آخری کتاب ہے مقدس بائبل میں، وہ ہے ان تمام چیزوں کو جو خدا پسند کرتا ہے ان کی کمی ہم آج بھی دیکھتے ہیں، اور ان کی کمی کو دور کرنے کے لیے خداوند نے یہی کہا ہے کہ تو غالب آ، اور ان کمیوں کو جو بیان کیا گیا ہے وہ آپ جانتے ہیں، مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 باب اس کی پہلی آیت میں ہی افسس کی کلیسیا جو کہ کمزور تھی، خدا نے اسے کہا کہ میں تیرے صبر اور تیری محنت اور مشقت کو جانتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے تجھ سے شکایت ہے۔ کہ کون سی؟ کہ تو ویک کس طرح ہے کہ تو نے میرے کلام کو اچھے طریقے سے ان لوگوں میں جو ضرورت مند ہیں، جو دنیاوی طور پر غریب ہیں لیکن روحانی طور پر دولت مند ہیں، ان کو تو نے برابر طریقے سے نہیں بتایا،
اور یہی تیری ویکنس ہے، اور خیال کر کہ میں ان لوگوں کو یعنی اس چراغدان کو ہٹا لوں گا اور تو بیکار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس ویکنس کو ختم کرنے کے لیے خداوند نے کہا کہ تو غالب آ اور میں تجھے وہ غذا دوں گا جو ہمیشہ تک تیرے لیے قائم رہے گی، اس درخت میں سے میں تجھے پھل کھلاؤں گا۔ اور وہ درخت کون سا ہے؟ وہ ہے یسوع المسیح کا۔ آپ جانتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو دنیاوی طور پر غریب تو ہیں لیکن خداوند کے طور پر وہ دولت مند ہے، انہیں وہ کھلائے گا، جبکہ اس فرشتے کا کردار جو ہے وہ ویک نظر آئے گا۔ اس لیے تو یہ رہنماؤں کے لیے تھا، آج بھی ہمارے درمیان میں وابستہ ہے۔ دوسرے میں جو کہ سمرنا کی کلیسیا ہے، اس میں ہم نے پڑھا تھا، اس میں بھی یہی تھا کہ میں تیری دولت کو جانتا ہوں اور میں تیری غریبی کو جانتا ہوں، لیکن تم میں ایسے لوگ بستے ہیں جو یہودی نہیں مگر یہودی کہلاتے ہیں، یعنی وکٹ لوگ، دوگلے لوگ، چڑھتے سورج کی غلامی کرنے والے لوگ، دکھ نہ سہنے والے لوگ، بلکہ دکھوں کو اپنی مرضی کے ساتھ خدا کی نافرمانی کر کے وکٹنس، خدا کی نظر میں وکٹنس کہلاتے ہیں۔ تو خدا نے ان سے یہی کہا کہ میں تمہیں دوسری موت جو ہے وہ تمہارے درمیان میں دوں گا، اور تمہیں پہلی موت، اور وہ لوگ جو میرے لوگ ہیں جو میری دولت کو جانتے ہیں ان کے پاس صرف پہلی ہی موت ہوگی جو جسمانی ہوگی۔ آج ہم دیکھیں گے بہک جانے والے لوگ، اور اس سے پہلے کہ بہک جانے والے لوگ میں دیکھیں تو جب وہ پہلی مہر کھلی افسیس میں تو وہ ہم دیکھ چکے ہیں مکاشفہ کی کتاب اس کے 6 باب میں کہ ایک سفید گھوڑا آیا جو تمام کو فتح کرتا گیا، ان کو فتح کرتا گیا جو خداوند کے رہنماؤں کی وجہ سے مضبوط ہو گئے تھے، اور وہ رہنما مضبوط ہو گئے تھے، ان کو وہ فتح کرتا گیا اور ان کو خداوند کے پاس لے گیا، اور باقی کے لوگوں میں وہ ہلچل مچ گئی اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ دوسری جب مہر کھلی تو وہ بھی مکاشفہ کی کتاب اس کے 2 باب میں ہی لکھا ہے کہ ایک زرد رنگ کا گھوڑا آیا، ٹھیک ہے، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے صلح اٹھا لی۔ اس لیے لہذا بھائی اس وقت لوگ جو صلح کرواتے تھے، صلح ہونے کے منتظر تھے، اور ان کے لیڈر جو ہے وہ بھی ان کی مدد کرتے تھے، تو خدا نے ان لوگوں کو اٹھا لیا۔ یہ ریپچر کا وقت ہوگا، آگے ہم پڑھیں گے، اور جو باقی کے لوگ رہیں گے ان کو خدا ہمیشہ کی موت، دوسری موت دے دے گا۔ تو یہ تھا 2 مہروں کا کھلنا اور 2 کلیسیاؤں کے بارے میں جان لینا، ٹھیک ہے۔ اب ہم تیسری کلیسیا کے بارے میں دیکھیں گے جو کہ تویترا ہے، تیسری کلیسیا پرگمن ہے، جو 2 باب اس کی 12 سے 17 آیت تک ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بہک جاتے ہیں۔ وہ بہک کیوں جاتے ہیں؟ کہ لیڈروں کی وجہ سے، یا ان لوگوں کے ساتھ جو خداوند کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں یا خداوند کو جانتے نہیں ہیں، جب وہ اپنی مانا مانی کرتے ہیں تو ان میں شامل ہو جاتے ہیں بہک جانے والے لوگ۔ اس میں ان کا ایک درجہ بتایا ہے، ان کی کوالٹی بتائی ہے، جس طرح کہ پہلی کلیسیا میں، دوسری کلیسیا میں ان کی کوالٹی بتائی تھی، اسی طرح تیسری کلیسیا میں بھی کوالٹی بتائی ہے، جو کہ میرے لیے اگر کوئی پڑھ دے 2 باب 12 سے 17 تک، تو ہم جان جائیں گے کہ وہ کوالٹی کے لوگ کون سے ہیں اور جو کوالٹی نہیں رکھتے وہ کون سے لوگ ہیں۔
ٹھیک ہے، تو میرے لیے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ دیجئے پلیز. میرا خیال آپ نے نکالا ہوگا دوسرا باب اور اس کی 12ویں سے 17 آیت تک. اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ دیجئے، ورنہ میں خود ہی پڑھوں گا ٹائم ضائع کیے بغیر. میں چاہتا ہوں کہ ہر فرد جو ہے خداوند کے کلام کو اپنی زبان پر رکھے. میں پڑھے دیتا ہوں. اور پرگمن کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جس کے پاس دو دھاری تلوار ہے وہ فرماتا ہے کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کے تخت گاہ میں سکونت رکھتا ہے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے، اور جن دنوں میں میرا وفادار شہید انتپاس تم میں سے اس جگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے، ان دنوں میں بھی تو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہ کیا. اس کی کوالٹی بتا رہا ہے، پہلے بھی کوالٹی اس کی بتائی ہیں، ٹھیک ہے، کہ میں صبر اور محنت، اور دوسری بھی کوالٹی بتائی ہے کہ تو دولت مند ہے، اور یہاں تیسری کوالٹی یہ بتائی ہے کہ تو میرے نام پر قائم ہے. ٹھیک ہے، میرے نام پر قائم ہے، اور تو کہاں رہتا ہے؟ جہاں شیطان کا گروپ ہے. جہاں شیطان کا گروپ ہوتا ہے وہاں شیطان ہوتا ہے. جس جگہ پہ خدا کا گروپ ہوتا ہے، خدا کی کلیسیا ہوتی ہے، وہاں خدا ہوتا ہے، یہ آپ جانتے ہیں. اور پھر لکھا ہے 14ویں آیت میں، لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے، اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بالم کی تعلیم ماننے والے ہیں، جس سے بلک کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی، یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانی کھائیں اور حرام کاری کریں. بہک جانے والے لوگ. اب بتوں کی قربانی اور حرام کاری جو خدا کو نہیں جانتے وہی حرام کار کہلاتے ہیں. کار مطلب کام، حرام مطلب خدا سے مخالف کام کرنا، وہ حرام کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، حرام کاری کرنے والے لوگ یا تو وہ خدا کو نہیں جانتے یا دانستہ اور نادانستہ طور پر خدا کے حکم کو نہیں مانتے، اور اس کے حکم کی جو بات ہے قربانی دینا، اسی کو وہ سامنے نظر رکھ کر وہ غلط قسم کی قربانیاں دیتے ہیں، یا تو اپنی بڑائی کے لیے اور یا پھر دوسروں کو دکھانے کے لیے. تو اگر ان میں ہم شامل ہو جاتے ہیں اور ان کی قربانیاں کھاتے ہیں تو سمجھ لو کہ ہم بہک گئے ہیں. ہم بہک گئے ہیں، اور جب بہک گئے ہیں تو پھر خداوند ہمیں کہتا ہے پس توبہ کر. یہ ان پادری صاحبان کے لیے بھی ہے، رہنماؤں کے لیے بھی ہے، اور یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے ان رہنماؤں نے انہیں ٹھیک طریقے سے بتایا نہ ہو، اور جب قربانی کے دن آتے ہیں تو وہ خود بھی کھاتا ہو اور دوسروں کو بھی. کوئی بات نہیں، خیر ہے، دعا کر لو، یہ پاک ہو جائے گا. خداوند نے کہا ہے کہ جو چیز آپ کھاتے ہو وہ ناپاک نہیں ہوتی، بلکہ جو چیز نکالتے ہو وہ ناپاک ہوتی ہے. یعنی حوالے کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بہکا دینا جو ہے وہ خدا کو بالکل ناپسند ہے، اور بالکل ناپسندگی کی وجہ سے اس نے کہا ہے کہ توبہ کر، مجھے بھی اور ان رہنماؤں کو بھی. کیا نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا. پہلے تو ان کے ساتھ لڑے گا، اور پھر میرا کیا حال ہوگا وہ ہم دیکھتے ہیں. چھٹے باپ اس کی تیسری کلیسیا کی جب مہر کھولی گئی تو اس میں دیکھیں گے. جس کے کان وہ سن لے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا، اور ایک سفید پتھر دوں گا، اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہیں جانتا. سفید
کس کا نشان ہے؟ سفید وکٹری کا نشان ہے اور سفید صلح کا نشان ہے، جو دوسری کلیسیا میں اور پہلی کلیسیا میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ اور پہلی کلیسیا میں انہوں نے زندگی کے درخت کو دیا، اور دوسرے میں تاج دیا، اور اس تاج پہ مہر کی گئی، جو غالب آئے گا اس تاج پہ مہر کی گئی۔ اور وہ پوشیدہ من کون سا ہے؟ ایک من آپ جانتے ہیں کہ خروج کی کتاب اور اس کے 10ویں باب میں موجود ہے، 11ویں باب میں موجود ہے کہ خدا نے انہیں من دیا تھا اور وہ آسمان سے اترا تھا۔ وہ تو ظاہری من تھا، اسے ہم دیکھ سکتے تھے، پکا سکتے تھے، کھا سکتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ ایک پوشیدہ من وہ ہے جو یسوع نے ہمیں کھلایا ہے۔ وہ پوشیدہ ان کے لیے ہے جو یسوع کو نہیں مانتے اور ان کے دلوں پر وہ نام نہیں لکھا گیا۔ وہ اس کی موت کا اظہار نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے نہیں ان سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ جب اسے مان لیں گے تو وہ جو نام ہے وہ صاف ظاہر آئے گا، اور وہ کون جانیں گے؟ اس پتھر پر ایک نام لکھا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا۔ اور نام وہ کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ نام ہے ایمینویل۔ پوشیدہ من کون سا؟ یسوع کا بدن، جو ہمیں سب پوشیدگی میں سے کلیئر، کوئی سیکرٹ نہیں، کوئی چھپانے کی جگہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، بلکہ ہمیں کلیئر بتایا گیا ہے۔ اور وہ سفید پتھر کون سا؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ سفید پتھر وہی بادل ہیں جو ہمیشہ قائم رہتے رہے ہیں 40 سال تک۔ اور خداوند ان پتھروں کو جو سفید ہیں، جو جن پر خداوند کا بادل چھایا رہتا ہے، ان کے دلوں پر لکھتا ہے۔ یعنی ہمارے جامے جب سفید ہوتے ہیں، خداوند کے خون سے دھل جاتے ہیں، تو ہمارے دلوں پر وہ پوشیدہ نام لکھتا ہے۔ وہ پوشیدہ نام کون سا ہے؟ وہ پوشیدہ نام ایمینویل ہے۔ اور ایمینویل کے بارے میں ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہمیں انہیں بتانا ہے جو نہیں جانتے۔ تو اسی طرح یسوع ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیں اس جگہ سے ہمیشہ علیحدہ کرتا ہے۔ اور وہ کون سی جگہ ہے؟ جب وہ ہم تیسری کلیسیا کو، جیسے ایک میں نے آپ سے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ اگر ایک پیپر لے کے اس کو 4-5 دفعہ فولڈ کر کے اس کے اوپر افسیس لکھ دیں، اس کے اوپر اپنا تویترا لکھ دیں، اس کے اوپر پرگمن لکھ دیں، اور اس کے اوپر سمرنا لکھ دیں، تو جب کھولیں گے تو وہ 6 باب کی آیتوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ اور اس طرح جب وہ تیسری کلیسیا کی مہر کھولتے ہیں، تیسری کلیسیا اس پیپر کو کھولتے ہیں، تو اس میں کیا نظر آتا ہے؟ جو کہ لکھا ہے 5ویں آیت۔ اگر آپ کو پڑھنا چاہے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 6 باب، اس کی 5ویں اور 6 آیت پڑھ دے۔ چلے میں پڑھ دیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ اور جب اس نے تیسری مہر کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے۔ اور میں نے گویا ان 4 جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی کہ گیہوں دینار کے سیر بھر، اور جو دینار کے 3 سیر، اور تیل اور مے کا نقصان نہ کر۔ پہلی کلیسیا میں سے ہم نے دیکھا کہ وہ سفید گھوڑے نے وہ صلح کرانے والے اور صلح رکھنے والے لوگ اٹھا لیے، اور باقی کے لوگ جو ہیں وہ قتل و غارت میں مارے گئے، کیونکہ باقی کے لوگ شیطان کے لوگ ہیں۔
दूसरी फतह के लोग थे, दूसरी कलीसिया जो है वो सुलह के थे। पहली कलीसिया फतह के, खुदावंद ने उन्हें विक्टर है यीशु, और विक्ट्री उन्हें पेश की है और उन्हें फतह किया है अपने खून से। दूसरी सुलह के लिए से वो भी आपको मैं बता चुका हूं। अब तीसरी क्या है कि एक काला घोड़ा और इसके हाथ में एक तराजू है, और वो तराजू जिस तरह के लिखा है कि खुदा की बादशाहत में जाने वाले बहुत कम रह जाएंगे। क्यों? खुदा का वो दरवाजा सुकड़ा है और आगे जाके वो खुलता है, और वो रोशनी वाले जो अंधेरे में चलते रहे हैं वो उसमें दाखिल नहीं होंगे। हमें इस दुनिया में ही रोशनी में चलना है ताकि हम उस तंग दरवाजे को आराम से देख सकें और जा सकें। और गेहूं की क्या खासियत है? गेहूं की खासियत वो है जो कि खुदामंद ने हमें इस बदन को तैयार करने के लिए अता की है। आप देख लें, कोई कितना भी आप फल खा लें, कितनी भी आप मिठास शहद खा लें, कितना भी हम पानी पी लें, जो कुछ मर्जी कर लें, जितना भी मेवा खा लें, लेकिन गेहूं अगर एक दफा हमारे मुंह को लग जाए तो रोटी के बगैर जो है वो हमारा पेट नहीं भरता। उसकी ये खासियत है। उसकी तलब ये है कि आदमी फिर भी रोटी मांगता है कि नहीं यार, मुझे गेहूं पिसी हुई हो, बेहतरीन किस्म की, और बेहतरीन गुंदी हुई हो, और बेहतरीन तवे पे डाली गई हो, और तवे पे डाल के फुलके ऐसे बने कि उनके हवादार, और वो हम खाएं। और यीशु का जो रद्द अमल है इस जिंदगी में, एग्जैक्टली वो रोटी की मिसाल अपने आप पर देता है। और उसकी देखें कि रोटी की मिसाल जो है वो कैसे काटा गया, वो कैसे पिसा गया, और वो कैसे तवे पर डाला गया, और वो कैसे फूला, और कैसे हमारे लिए ये बातें समझने वाली हैं। और इनमें से एक शेर किसको कहा ले ले? उस मोहर की खुली, और जब वो फरिश्ता घोड़े पे था और उसे कहा कि वो लोग ले लें जो इस गज़ा की कदर जानते हैं, जो जानते हैं कि ये रोटी कैसे बनी है, जो जानते हैं कि इस रोटी को बनाने में कितनी मेहनत दरकार है। ऐसा नहीं हुआ कि गंदम वहां से तोड़ी, खुदा ने जमीन दे दी, बीज डाला, खुदा ने उगा दिया, खुदा ने बीज दे दिया, और वो घर में लाया आधा पीसा और आधा पीसा नहीं, दादड़ करके, और जनाब रोटी कैसे बनेगी और कैसे होगी और क्या होगा, कहा के खा लिया। जिस तरह कहन वापस चलता चलता बाग में आता उसने जो सब्जियां आई हाथ में वो तोड़ी और खुदा की नजर में कर दी, क्योंकि वो थका मांदा था। और खुदा ने उसकी कुर्बानी को कैसे कबूल किया आप जानते हैं। अब जो है बारले का बीज, और वो बारले क्या है? वो ऐसा बीज है जिसमें ऐसे केमिकल होते हैं जो आपके पेट को, आपके पूरे जिस्म को साफ करते हैं। अब आपने मैं भी देखी होगी बारले की मैं, या बारले वाटर देखा होगा। उसी बीज को दूसरे केमिकल डालकर उसको पानी बना देते हैं, और अगर वो बारले वाटर आप पिए तो वो आपके एंटी एसिड्स है, वो आपके जिस्म को साफ करता है। और बारले बियर भी है, और जब बारले बियर बना देते हैं तो उसमें स्पिरिट डाल के नशा पैदा हो जाता है, और वो लोग नशे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बारले जो है उसमें से उसने कहा है कि 3 सेर लेना, 3 हिस्से लेना। क्यों? उन्होंने अपने जिस्म को ऐसे साफ किया है उस में से जिस तरह वो लोग ज्यादा हुए हैं, और जो ताकत वाले हुए हैं वो एक अदद है। जिन्होंने अपने आप को साफ किया है वो 3 अदद है।
उनको ले लेना और तेल और मैं का नुकसान न करना। तेल किसका सिंबल है? मसीह का। और मैं, आप जानते हैं कि अंगूर का हकीकी दरख्त कौन है और उसका बागबान कौन है? जॉन चैप्टर 15 पढ़ लीजिएगा ताकि हम कनेक्शन देखें कि नए अहदनामे में और पुराने अहदनामे में। और ये आखिरी जो मकाशफा, जो मैं नहीं जानता कि ये हो गया है, कई लोग इसे तशबीह देते हैं कि वो जमाना था जो हो गया है या वो जमाना है जो आने वाला है। भाइयों, मैं इसके बारे में नहीं जानता, खुदा जानता है। लेकिन मैं इसके बारे में जानता जरूर हूं कि जो हालात वहां बयान किए गए हैं, अगर वो हालात मुझ में हैं, किसी में हो या ना हो, इससे मुझे गरज नहीं। अगर वो हालात मुझ में हैं तो मुझे नुकसान होगा, और अगर वो हालात मुझ में नहीं हैं जिससे वो चाहता है कि एक सेर गेहूं निकाल ले और जो के 3 सेर निकाल ले, तो फिर तेल और जो यीशु है और जो पाक रूह है और मैं जो यीशु है, जो हमें साफ करता है जौ की तरह, उससे नुकसान नहीं होने लगा। वो हमारा नुकसान कभी भी नहीं करेगा। तो ये बातें थी हमारे दरमियान में जो खुदावंद हमें रोज बरोज बताते और सिखाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे चौथी कलीसिया को, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 मिनट हैं, 2 मिनट हैं बल्कि। लेकिन अगर हमने चौथी कलीसिया को टच किया या चौथी मोहर को टच किया तो फिर टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो लिहाजा हम इस पर ही, तीसरी मोहर और तीसरी कलीसिया पर ही गौर करें और इसको अच्छी तरह घर में स्टडी करें ताकि हम इसको और ज्यादा बेहतर जानें। ये तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो मैंने आपको बताया, खुदावंद आपको और अच्छे ख्याल देगा। ये मेरा ईमान है, मेरा यकीन है। खुदावंद सिर्फ मेरे ही कहने के लिए आप तक नहीं पहुंचा, खुदा आप तक अच्छे तरीके से, मुझसे अच्छे तरीके से आप तक पहुंचेगा और आपको बयान करने में और आपको समझाने में दूसरों की मदद होगी और आपको इस्तेमाल करेगा। दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, शुक्र करते हैं, हमें कुव्वत दे, हमें ताकत दे, हमें बोलने और पढ़ने की जो एजुकेशन है उसमें मजबूत कर, ताकि खुदावंद हम बिला झिझक खुदावंद तेरी बातों को और तेरे कामों को दुनिया तक फैलाने वाले बन सके। इस आईडी पर हम जब भी आए, खुदावंद हमें हमेशा नई से नई बरकतें अता कर, क्यों हमने अपने आप को आपके हवाले किया है। हम सबको मोल्ड कर, हमें गूंद, हमें बना, ताकि हम सुस्त, हम तेरी दौलत से और हम तेरी उन बातों से बहक कर उन कुर्बानियों की तरफ ना चले जाएं, उन लोगों की तरफ ना चले जाएं जो मक्कार कहलाते हैं, ताकि हम अपना नुकसान नहीं चाहते। हम अपना किरदार जो है वो यीशु के किरदार में समा जाना चाहते हैं। हमारे साथ हो, हमारी मदद कर। यीशु नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर। खुदावंद आपको और आपके घराने को बहुत बरकत दे और खुदावंद आपको अपने नाम के जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। और जैसा कि अजीज़ हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा अपने बंदा की मोहब्बत कि उन्होंने मुख्तलिफ कलीसियाओं के हवाले से और मोहरे खोलने के हवाले से बताया, और ये भी बताया कि हमें अपने आप को आने वाले वक्त के लिए तैयार करना है। तो खुदावंद हमें तौफीक दे और हमें ढूंढे और संवारे, ताकि हम अपने आप को आने वाले वक्त के लिए तैयार करें और तन दरवाजा से दाखिल होने के काबिल हो सकें।
پاسٹر پروفیسر جان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آج کے کلام کے لیے اور خداوند کے بندہ کے لیے دعا میں ہماری رہنمائی کریں. اپنے سر کو جھکائیں, خداوند کی عظمت کو محسوس کریں, اپنی سوچوں کو, اپنی فکروں کو خدا کے سامنے رکھیں. وہ موجود ہے کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا اپنی جماعت میں موجود ہوتا ہے. جہاں 2 یا 3 جمع ہوتے ہیں خدا وہاں پر اتر آتا ہے, اور وہ اپنے وعدوں کا سچا ہے, اور وہ یہاں پر اترا ہوا ہے, موجود ہے. اس نے کہا ہے مانگو تو دیا جائے گا, ڈھونڈو گے پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا. تو ہم سب خداوند کے حضور اپنی درخواستیں رکھتے ہیں, اور خدا کے بندہ کے لیے, خدا کے پیغمبر کے لیے, خدا کے سورما کے لیے, جس کے وسیلہ سے ہم نے خدا کا زندہ کلام سنا ہے, جو ہماری ہڈیوں کی تازگی ہے, جو ہمارے چہرے کی رونق ہے, جو بند بند اور گودے گودے میں گزر جاتا ہے, انسان کے ذہن کو, خیالوں کو جانچتا اور پرکھتا, انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے. وہ روشنی ہے, اس روشنی میں چلیں اور خدا کا کلام وہ سچائی ہے, اس کو قبول کریں تو وہ رہائی اور مخلصی بخشتا ہے. زندہ خداوند تیرا شکر کرتا ہوں تیرے سرما کے لیے, جس کے وسیلہ سے تیرے منہ کی زندہ باتوں کو سنا ہے. انہیں اپنے بندہ کو استعمال اور خرچ کیا, اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. پیارے خداوند اپنے بندہ کو اپنے کلام سے, پیارے خداوند گہرے مکاشفات, پیارے خدا اپنے بندہ کو اور زیادہ برکت دے, تاکہ پیارے خداوند تیرے منہ کی الہی باتوں کو, تیرے کلام کو تیرے لوگوں تک پہنچانے والا ہو, اور اس کے وسیلہ سے اپنے بندہ کو بڑی برکت دے. پیارے خداوند تیرا شکر کرتا ہوں تمام عزیزوں کے لیے جنہوں نے آج تیرے زندگی بخش کلام کو سنا ہے. پیارے خداوند اس کلام پر عمل کرنے کے لیے ہم سب کو پیارے خداوند یک دل بنا, تاکہ پیارے خداوند ہم ایک دل ہو کر, ہم 2 دل نہ ہوں بلکہ پیارے خداوند ہم تیرے کلام کو قبول کرنے والے, اور پیارے خداوند اس کے موافق ہماری زندگیوں میں پھل آئے. اور پیارے خداوند تو ہماری زندگیوں پر پھل دیکھنا چاہتا ہے, کیونکہ تو ہماری ہلاکت نہیں چاہتا, بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ہم سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. اور پیارے خداوند آج شام پیارے خداوند ہم سب کے ساتھ ہوا, اور پیارے خداوند تو نے ہماری مدد اور رہنمائی کی, حفاظت کی. پیارے خداوند اب تک سنبھالے رکھا, پیارے خداوند انٹرنیٹ کو بحال رکھا. پیارے خداوند ہم نے تیرے منہ کی الہی باتوں کو پیارے خداوند تیرے بندہ کے وسیلہ سے سنا. باقی پیارے خداوند میٹنگ کے حصہ کو تیرے حضور تیرے سامنے رکھتا ہوں. پیارے خدا اس میں بھی ہماری بڑی مدد اور رہنمائی کر, حفاظت کر. پیارے خداوند جب تک ہم تیرے حضور اکٹھے ہیں, پیارے خداوند تیری شکر گزاری اور تیری تعریف, تیری تمجید کر رہے ہیں, تیرے نام کو جلال دے رہے ہیں, تو پیارے خداوند ہمارے رابطے پیارے خدا تیرے وسیلہ سے قائم رہیں, اور پیارے خداوند ہماری زندگیوں سے تیرے نام کو جلال ملے. پیارے خداوند میٹنگ لیڈ کرنے والے بھائی کو بڑی برکت ہے, اپنے جلال کے لیے اسے استعمال کر. پیارے خدا اپنا کلام اس کے منہ میں بھر دے. پیارے خدا اس کی گفتگو پر فضل اور نمکین ہو. پیارے خداوند اس کی باتوں سے تیرے نام کو جلال ملے. پیارے خداوند ہم سب کے ساتھ ہو, اور ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. مسیح خداوند کے وسیلہ آمین. آمین. تھینک یو سر, خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے. اور عزیزہ وقت